رمضان کی 3 تاریخ نبی کی بیٹی نے دنیا سے پردہ کیا۔ بی بی پرسا قبول فرمائیں۔ ملکہ کونین ہے دیکھو، ملکہ کونین ہے دیکھو، زہرا پاک بطول ہیں، جنت حسنین ہے دیکھو۔ کیوں ڈرتے ہو مانگنے والوں، یہ سب کچھ دے سکتی ہیں، انہیں تم عام بی بی مت سمجھو، یہ کائنات بدل سکتی ہیں، کہ جوزائے حیدر کرار ہیں دیکھو، کہ جنت حسنین ہے دیکھو، زہرا پاک بطول ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا کا دردناک آخری واقعہ۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا صبح صبح فجر کے ٹائم اٹھ گئیں، اپنے سارے کام کرنے لگیں، کپڑے دھونا، پانی گرم کرنا، کھانا بنانا۔ جب حضرت علی گھر کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اے فاطمہ، تم کیوں یہ سارے کام صبح صبح کر رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا رونے لگیں۔ جب حضرت علی نے اور پوچھا تو وہ اور رونے لگیں، تو ان کا رونا مولا علی سے برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ کا واسطہ دے کے کہا، اے فاطمہ، اب تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا کہنے لگیں، اب میرے جانے کا وقت آ گیا۔ سوچو اس سمے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کیا بیتی ہوگی۔ وہ شیر خدا، اللہ کے شیر ہیں، وہ طاقت بھر ہیں، اور اس سمے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گیا۔ انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا نے کہا، میری بابا جان کی وصال کا جو غم ہے، اسی غم کی طرح میرے غم کو بھی منا لینا۔ ابھی تو حضرت علی بولتے ہیں کہ ابھی تو تمہارے بابا کو 6 مہینے تک نہیں ہوئے تھے کہ تم جا رہی ہو، اور اتنے میں ہی حسن اور حسین جو بہت معصوم ہیں، جنہیں ماں کی ضرورت ہے، وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا کے دل پہ کیا بیت رہی ہے، کیا سوچ کیا رہی ہوں گی کہ آج آخری بار اپنے اولاد کو دیکھ لیں، اس کے بعد وہ کبھی بھی حسن اور حسین کو نہیں دیکھ پائیں گی، انہیں کبھی چھو نہیں پائیں گی۔ پھر وہ کہتی ہیں، اپنے نانا جان کی قبر مبارک پہ جاؤ۔ بچے ماں کا کہنا مان کے بھاگتے بھاگتے اپنے نانا کی قبر مبارک پہ جاتے ہیں۔ قبر سے آواز آتی ہے، اور قبر سے آواز یہ آتی ہے کہ اے میرے نواسو، اے نبی کے نواسو، خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لو، اس کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نہیں ملیں گی۔ وہ چھوٹے سے بچے جنہیں کچھ نہیں معلوم ہے، ان سے ان کی ماں دور جا رہی ہیں۔ بچوں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کوئی سوچ نہیں سکتا۔ وہ ننھے معصوم قدم گھر کی طرف بھاگنے لگے اور ماں سے لگ گئے، سینے سے لگ گئے جا کے۔ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا جن کی صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، اور ان کی طبیعت جو ہے بہت خراب ہو رہی تھی، دھیرے دھیرے بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور وہ لیٹی ہوئی تھیں، اور انہوں نے بتایا بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا نے کہ آج رات، جو مطلب کہ کل رات، میرے بابا جان میری خواب میں آئے تھے۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے فاطمہ، تم علی کے گھر میں سحری کر لو اور افطار تم میرے گھر میں آ کے کرنا۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور وہ بعد میں حضرت علی سے یہ بھی بولتی بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا کہ میرے بچوں کا دھیان رکھنا، اے علی، آپ کسی اور سے نکاح کر لیجئے گا، پر اس نکاح میں میرے اولادوں کو بھی سمے دیجیے گا، اور میں نے آپ سے نکاح کیا، اس نکاح میں کوئی بھی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دیجیے۔ تو حضرت علی نے کہا، اے فاطمہ، تم کیا بول رہی ہو؟ تم نبی کی بیٹی ہو، تم ملکہ کونین ہو،
تم جنت میں عورتوں کی سردارنی ہونے کے باوجود بھی میں نے تمہیں میرے گھر میں جب سے تم نے قدم رکھے ہیں میں نے تمہیں کھانا تک نہیں دیا، تمہیں پیٹ بھر کھانے کو بھی نہیں ملا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا نے کہا کہ اے علی، میرے جنازے میں کوئی مت ہو، میرے بچے اور آپ ہوں، کیونکہ میرے بابا نے کہا تھا کہ پردہ کرنا، میں نے زندگی بھر پردہ کیا، اب میں نہیں چاہتی ہوں کہ آخری وقت میں بے پردہ ہو جاؤں۔ حضرت علی نے وہی کیا۔ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا کا آخری وقت آیا تب انہوں نے کسی کو میں نہیں، بس 3 لوگ تھے، ایک پایا حضرت علی پکڑے تھے، ایک پایا امام حسن علیہ السلام پکڑے تھے، اور ایک چھوٹے معصوم سے امام حسین علیہ السلام پکڑے تھے، جنہیں کچھ سمجھ تک نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا، وہ اتنے چھوٹے تھے، اور ایک پایا پکڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سوچئے، جو جنت کی سردارنی ہیں، جو ملائکہ کونین ہیں، ان کا ایک پایا پکڑنے والا بھی کوئی نہیں، کہ اللہ نے خود ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور ان کا ساتھ دو جا کے، اور پھر ایسے دفنایا گیا بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا کو۔ اور جب وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب دفنانے کے لیے گئے تو وہ قبر سے بول رہے تھے، اے قبر، تمہیں پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ کسی عام کا جنازہ نہیں، یہ خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ خود حضرت علی جو شیر خدا ہیں، جن کی طاقت یہ کائنات بھی بیان نہیں کر سکتی، یہ ان کی جوزہ کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین کا ماں کا جنازہ ہے۔ ایسے بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا نے دنیا سے رخصت کیا، اور ان کی زندگی میں حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت علی جو اتنے طاقت بھر ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ جب حضور پاک نے اسلام کی دعوت دی تھی تو سب سے پہلے حضرت علی نے ایک دبلا پتلا کمزور لڑکا آگے بڑھا تھا، اور وہ آگے چل کے حیدر کرار بنا۔ وہ حضرت علی جب جنگ خیبر کا جو گیٹ تھا وہ بہت سارے ہاتھی مل کے تک نہیں اٹھا پا رہے تھے، تب حضور پاک نے علی کو بلایا، علی بخار کی حالت میں وہ خیبر کا ایک ہاتھ سے دروازہ اٹھا لیا۔ آج وہی علی کہتے ہیں کہ مجھے سہارا دو، میں فاطمہ کا جنازہ اکیلے کیسے اٹھاؤں گا؟ یہ وہی حیدر کرار ہیں، یہ وہی شیر خدا ہیں جو اللہ کے شیر ہیں، جن سے طاقت بھر اس کائنات میں اللہ نے نہ کوئی پیدا کیا ہے نہ کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کر دیں، اور دوسروں تک یہ پیغام خاص کر کے پہنچائیں۔